Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to the channel Solutions from Quran. جیسے جیسے انسان الگ الگ سائنسز میں اپنے علم کے فرنٹیئرز کو بڑھا رہا ہے ویسے ویسے اس بات کے ثبوت ظاہر ہوتے جا رہے ہیں کہ کوئی تو ہے، ایک بہت ہی انٹیلیجنٹ فورس جو اس یونیورس کے ذرے ذرے کو حرکت دے رہا ہے، چاہے اسے ہم مدر نیچر سے منسوب کریں یا صرف نیچرل کہہ کے بچ نکلیں، لیکن اس بات کا احساس سب کو ہے کہ کوئی تو ہے ہم سب کے اوپر، ہم سب سے بے نیاز۔ آج کی آیت اسی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ سورہ فصلت کی 53ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید۔ اس آیت کا مطلب ہے کہ عنقریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں دکھائیں گے اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے کہ حق یہی ہے۔ کیا آپ کے رب کے پاس ہر چیز سے واقف و آگاہ ہونا کافی نہیں ہے؟ آفاق عالم یعنی ہورائزنز آف دا ورلڈ، یعنی کائنات کو سمجھنے کی جتنی فیلڈز آف اسٹڈیز یعنی سائنسز ہو سکتی ہیں، ان سب میں اللہ اپنی نشانیوں کو ظاہر کرے گا، اور خود میں یعنی انسان کی ذات یعنی ایگزسٹنس میں بھی جب لوگ غور و فکر کریں گے تو پائیں گے کہ بے شک اللہ حق۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی سائنٹیفک ریسرچ جب سالوں تک محنت کے بعد جب کسی فیکٹ کو اسٹیبلش کرتی ہے تو عین وہ بات ہوتی ہے جو قرآن یا حدیث میں پہلے سے ہی ڈاکیومنٹڈ ہو چکی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسٹرونومی کے فرنٹیئرز پہ کام کرنے والے لوگ جب اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ دنیا ایک نقطے سے شروع ہو سکتی ہے تو قرآن میں اس بات کا پہلے سے ہی ہونا پاتے ہیں۔ جب وہ ویولنس کی اسٹڈی کر کے یونیورس کے ایکسپینڈ ہونے کی بات کرتے ہیں تو پاتے ہیں کہ قرآن میں ایک آیت ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ کہ ہم نے بنایا آسمان کو اپنے ہاتھوں سے اور ہم ہی اس کو پھیلا رہے ہیں۔ جب وہ آربٹس کی بات کرتے ہیں یا وہ دنیا کے گول ہونے کی بات کرتے ہیں، جب وہ چاند اور سورج کے موومنٹس کی بات کرتے ہیں، جب وہ سورج کے ایک وقت کے بعد ختم ہونے کی بات کرتے ہیں تو وہ پاتے ہیں کہ جب ٹیلیسکوپ تک نہیں تھا دنیا کے پاس تب قرآن میں ان چیزوں کا ایسے ہی ذکر ہے جیسا سائنس کچھ وقت سمجھنا شروع کر چکی ہے۔ اسی طرح ہم پاتے ہیں کہ اوشنوگرافی کے فرنٹیئرز پر ریسرچ کرنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کیسے یہ پریڈکٹ کر سکتا ہے کہ سمندر کی گہرائی میں اندھیرا ہے، جبکہ ابھی تو یہ ممکن ہوا ہے کہ لوگ سمندر کی کچھ گہرائی تک جا سکیں، یا یہ کہ سمندر کے اندر بھی ویوز ہوتے ہیں، یا یہ کہ دو سمندر ملتے ہیں پر مل کر بھی نہیں مل پاتے یعنی مکس نہیں ہوتے، جیسا کہ آپ لوگوں نے ویڈیوز میں اکثر دیکھا ہوگا کہ کس طرح اٹلانٹک اور میڈیٹرینین سی کا ملاپ ایسے ہی ہے۔ جیسا اللہ اس مشہور آیت میں کہتے ہیں کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان، اسی طرح سے ہم پاتے ہیں کہ جیولوجی کے فرنٹیئرز پر کام کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ پہاڑوں نے زمین کو پکس یعنی کھوٹے سے باندھ رکھا ہے، ورنہ وہ زمین کی کور کے اوپر تیرنے لگیں گے، پتہ چلے کہ اگلے سال نارتھ پول ساؤتھ پول بن جائے اور اس سے اگلے سال امریکہ جاپان کی جگہ پہنچ جائے۔ ان فینومینن کا ذکر قرآن میں 1450 سال پہلے سے ہونا کسی بھی انسان کو آشچریہ چکت کر سکتا ہے یا کرنا چاہیے، مگر یہ کہ جو اسکیپسٹ لوگ ہیں وہ دیکھ کر بھی نہیں دیکھتے، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ جو برڈن آف ٹروتھ یعنی سچ کا جو بھار ہے اس کو اٹھانا سب کے بس کی بات نہیں۔ پھر آپ آرکیولوجسٹ کے فرنٹیئرز پہ کام کرنے والوں سے پوچھیں کہ ایجپٹ میں فرعون کی لاش کیسے ملی اور کس طرح ایک سائنٹسٹ جس کا نام مورس بوکائل تھا اس نے یہ پتہ لگایا کہ فرعون سمندر میں ڈوبنے سے مرا ہے، جس کی لاش 1821 میں ملی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی باڈی کو قیامت تک کے لیے عبرت بنا کر رکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح آرکیولوجسٹ نے پچھلی صدی میں پایا کہ بیبیلون میں جو پرانے دستاویز ملے ان پہ اکثر 3 خداؤں کا انسکرپشن ہے جسے ایسٹروٹرائڈ کہا گیا ہے۔ یہ وہی 3 معبود ہیں جسے قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ذکر ہے جب انہوں نے سورج، چاند اور تارے کو معبود ہونے کا انکار کیا تھا۔ میرمیکولوجی ایک برانچ ہے اینٹامولوجی یعنی سائنٹیفک اسٹڈی آف آنٹس یعنی چیٹیاں۔ اس فیلڈ کے فرنٹیئرز پہ کام کرنے والے لوگ بتاتے ہیں کہ چیٹیوں میں ایک ایڈوانس کمیونیکیشن کا طریقہ ہے، اتنا ایڈوانس کہ آج کی ایڈوانس ٹیکنالوجی ان سے اپنے انجینئرنگ ماڈلز کو آپٹیمائز کرنے کا طریقہ سیکھ رہی ہے، جیسے آنٹ کالونی آپٹیمائزیشن، بیچ پروسیسنگ، فیرمون ٹریل۔ یہ سب ایڈوانس میتھمیٹکس کے سبجیکٹس ہیں
جس پر انجینئرنگ کے فرنٹیئرز پہ ریسرچ کرنے والے لوگ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ٹیکنیکس کا استعمال کر رہے ہیں۔ قرآن میں ان چیٹیوں کا آپس میں کنورزیشن، ایک دوسرے کو آرڈر دینا، گورننس کا ذکر ہے، یہاں تک کہ قرآن کے ایک سورے کا نام سورہ النمل یعنی دا آنٹ یعنی چیٹی ہے۔ جب ہم وہ انفسہم یعنی اپنی جانوں کی طرف یعنی اپنے اندر غور و فکر کرتے ہیں تو ہم بھی کرتے ہیں، تو بھی ہم اللہ کی نشانیاں ویسے ہی ظاہر ہوتی ہیں جیسے اپنے باہر یعنی آفاق یعنی ہورائزنز میں دیکھتے ہیں۔ دنیا کا ہر ایک شخص ہمیشہ جینا چاہتا ہے، لیکن ہم سب کے کلیکٹیولی نہ چاہنے کے باوجود بھی ہم سب مرتے ہیں۔ انسانیت موت نہیں چاہتی، لیکن ایسا نہیں ہوتا، اللہ موت چاہتا ہے اور ہماری موت ہوتی ہے۔ سمجھ میں آیا کہ کس کا بس چل رہا ہے، ہمارا یا اللہ کا؟ آج تک انسان ایک انسان کو نہیں بنا پایا، اور جب ہم انسان کو دیکھتے ہیں تو اس کا صرف فزیکل اسٹرکچر بھی اتنا کمپلیکس ہے کہ بنانا تو دور، ابھی تک فرنٹیئرز والے کچھ نہ کچھ نیا سیکھتے رہتے ہیں۔ اس کا ایک الیکٹریکل سرکٹ، اس کا نیورو سرکٹ، مسلس کے میکینکس، ڈگری آف فریڈم، اسکیلیٹل سسٹم، وٹامنس اینڈ منرلس کا پرفیکٹ میجرمنٹ، بلڈ سرکولیشن کا نظام، سیلف ہیلنگ ٹیکنیک، بیماریوں سے ڈیفنس میکانزم، ڈائجیشن سسٹم، ہارمونل بیلنس کا نظام، اور ایسی بہت ساری چیزیں، میموری کا ایک پورا کمپلیکس سسٹم، دانتوں کا ایک الگ نظام، آنکھوں کا ایک الگ نظام، سانس لینے کے الگ پائپ، کھانے کا الگ پائپ، اور یہ سب ایک دوسرے سے پرفیکٹ ہارمونی میں چلتے ہیں۔ آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ جھوٹے منہ بھی یہ کہہ سکے کہ انسان کو ہم نے بنایا، اور جو ایک واحد اکیلا کلیم کر رہا ہے کہ میں نے بنایا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ تو ہیں ہی نہیں، اور یہ اپنے آپ ہو گیا۔ دیکھتے ہیں کہ میڈیکل سائنسز میں ریسرچ کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ ایمبرائیولوجی کی جس قدر ڈیٹیل قرآن دیتا ہے، چاہے وہ 3 ڈارک لیئر ان دا ووم کی بات ہو یا اسٹیجز آف کریشن کی بات ہو، یہ اس وقت کے آلات یعنی ٹول سے کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ درد کے ریسپٹر اسکن میں ہیں، یہ تو ہمیں آج پتہ چلا۔ قرآن کو یہ کیسے پتہ چلا کہ جب ان کی کھالیں جل جائیں گی جہنم میں تو ہم اسے کسی دوسری جلد سے بدل دیں گے۔ آپ ڈائٹ سائنس کے فرنٹیئرز پہ لوگوں سے پوچھئے، وہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے بڑے فائدے بتاتے ہوئے نہیں تھکتے۔ آپ لائف سٹائل ڈیزیز کے ڈاکٹر سے پوچھئے، وہ آپ کو ریکمینڈ کریں گے کہ جلدی سو اور جلدی اٹھو۔ تو اب یہ ایک ریگریسو اولڈ فیشن سوچ نہیں، بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ڈپریشن کا علاج کرنے والے بتا رہے ہیں کہ حدیث میں جو ریکمنڈیشن ہے وہی پرفیکٹ ہے۔ جب کوئی پڑھا لکھا ڈاکٹر آپ کو کہے کہ کس طرح سے بیسٹ ہائیجین مینٹین ہوتا ہے، تو اسے آپ وضو کے قریب پائیں گے، سرکمسیجن کے قریب پائیں گے، استنجا کے قریب پائیں گے۔ آپ مائکرو بایولوجی کے ریسرچر سے ملیے اور ڈی این اے کے بارے میں پوچھیے، وہ بتائیں گے کہ کس طرح ہر چیز کی انفارمیشن جیسے کہ ہائٹ، کلر، ایئر، ٹیکسچر، بلڈ گروپ اور ہر چیز ڈی این اے میں کوڈڈ ہے۔ آپ پائیں گے کہ بائنری کوڈنگ جیسے کہ کمپیوٹرز میں 0 اور 1 کی بھاشا میں ساری لینگویج ہوتی ہے، ڈی این اے کے کویڈ سسٹم ہے AGTC، جو الگ الگ کیمیکل ریئیکشن کی وجہ سے اور ان کے کمبینیشن سے کوڈنگ ہوتی ہے۔ جب دنیا نے فنگر پرنٹس کو ہر انسان کے لیے یونیک سمجھا اور اسے ڈاکیومنٹ کو سرٹیفائی کرنے کا سامان بنایا، انسان نے پایا کہ قرآن کا یہ سوال کہ تم یہ پوچھتے ہو کہ ہم تمہیں ہڈیوں سے کیسے بنائیں گے، ارے ہم تو تمہارے فنگر پرنٹس تک ویسے ہی بنانے پر قادر ہیں۔ آپ خود بتائیں یہ کیا اشارہ ہے؟ سائنس کو بہت بعد میں یہ پتہ چلا کہ بچہ میل ہوگا یا فیمیل، یا عورت نہیں بلکہ مرد کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس بات کا ذکر 1450 سال پہلے قرآن میں ڈاکیومنٹڈ ہے کہ نطفہ ہے جو لڑکا یا لڑکی کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے، نہ کہ اووم۔ اسی طرح سے آپ پروفیسیز کو لے لیجئے، بدو اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے، ایک دوسرے سے کمپٹیشن کریں گے۔ کیا ہم نہیں دیکھتے کہ کس طرح سعودی، UAE، قطر سب ایک دوسرے سے اونچی عمارت بنانے میں مشغول ہیں؟ قیامت نہیں آئے گی مگر یہ کہ مکہ جب تک گرین میڈو میں تبدیل نہ ہو جائے۔ تو کیا ہم نہیں دیکھ رہے ہیں ایسا ہوتے ہوئے؟ ایک زمانہ آئے گا کہ جب دیواروں سے گانے بجانے کی آواز آئیں گی، تو کیا ہم نہیں دیکھتے کہ سنیما ہال میں دیواروں سے آواز آتے ہوئے، پروجیکٹڈ اسکرین اور وال ماؤنٹڈ ٹی ویز، یا کہیں کہ دیواروں سے گانے بجانے کی آواز آ رہی ہے؟ ایک اور چیز جو بہت ضروری ہے ان کانٹیکسٹ میں، وہ یہ کہ سائنس ہے کیا، جسے اکثر خدا کے برابر لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں، کہتے ہوئے سنے جاتے ہیں کہ میں تو صرف وہی مانتا ہوں جو سائنٹیفک ٹیمپرمنٹ کے اکارڈنگ ہے۔ یہ غلطی وہی لوگ کرتے ہیں جو یا تو اللہ کو نہیں جانتے یا سائنس کو نہیں جانتے۔ سائنس دراصل جاننے کا نام ہے، ٹو نو۔ سائنس کا سائنٹیفک ڈیفینیشن آکسفورڈ ڈکشنری کے حساب سے یہ ہے کہ دا اسٹڈی آف نالج اباؤٹ فزیکل ورلڈ اینڈ نیچرل لاز، یعنی سمپلی جاننا ہے۔ اب سوال یہ کہ سائنس کے ہزاروں برانچز ہیں اور ہر برانچ میں لاکھوں لوگ کام کر رہے ہیں، اور اس فیلڈ میں سائنس وہی ہے جو اس فیلڈ کا ایکسپرٹ جانتا ہے۔ اینڈ آئی ریپیٹ،
کسی فیلڈ میں سائنس وہی ہے جو اس فیلڈ کا سب سے بڑا ایکسپرٹ جانتا ہے، اور ایکسپرٹ کتنا ہی انٹیلیجنٹ ہو جائے وہ ایک انسان ہی ہے، اور انسان اپنے 5 سینسز کے بیونڈ نہیں جان سکتا، اپنے پریویس انفارمیشن سے زیادہ نہیں جان سکتا، اس فیلڈ کے کلیکٹیو انفارمیشن سے زیادہ نہیں جان سکتا۔ پھر یہ کیسا کمپیریزن کہ یونیورس کو بنانے والے کو یونیورس کے کچھ جاننے والوں کے برابر کھڑا کر دیا جائے؟ پھر یہ کہ اس کی جانکاری وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہے، کبھی کہتا ہے کہ سب کچھ جیو سینٹرک ہے، پھر کہتا ہے کہ دنیا ہیلو سینٹرک ہے، یعنی سورج کے ارد گرد سب کچھ گھوم رہا ہے، پھر کہتا ہے کہ سورج ایک جگہ کھڑا ہوا ہے، پھر کہتا ہے سورج روٹیٹ کر رہا ہے، پھر کہتا ہے سورج ریوالو کر رہا ہے، یہاں تک کہ وہ انفارمیشن آ کے وہیں رک جاتی ہے، جیسا کہ قرآن نے بہت پہلے ہی اس بات کو بتا رکھا ہے۔ فائنلی ہر زمانے کی ایک خاصیت ہوتی ہے، ایک عروج ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا عروج تھا، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے جادوگروں کو ہرایا اور انہیں ایمان تک لے آئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لٹریچر کا زمانہ تھا، وہ غیر عربی کو عاجمی یعنی گونگا کہہ کر بلاتے تھے، اللہ نے قرآن کے ذریعے انہیں ایسا چپ کرایا کہ وہ چند آیتیں لانے سے آج تک قاصر ہیں۔ آج جب ایک سائنس کا زمانہ ہے تو ہمیں قرآن کے ذریعے سائنٹیفک ٹیمپرامنٹس کے ساتھ یہ سمجھنا اور سمجھانا ہوگا کہ کیسے ریشنلی اللہ ایک انڈسپنسبل چیز ہے، وہ ہو ہی اس کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اس ذات کا ہونا ہی چاہیے۔ کیسے یہ کلام اللہ کا کلام ہے، اور کیسے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ اور سپر کمپیوٹرز کے ہونے کے باوجود پوری انسانیت ایک ایسا قرآن نہیں بنا سکی ہے، جیسا کہ قرآن اتنے سارے ریلیز کر دیے جائیں کہ لوگ اصل قرآن اس میں غائب ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سائنس کو سمجھنے کی توفیق دے اور دنیا کے راز ہمارے لیے آسان کرے، جس سے ہم اللہ کو اور بہتر طریقے سے پہچان سکیں۔ آمین۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی اور ایک نئی آیت کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔